This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دامن میں فقر بوزرو عشق بلالی ہے، میرے دامن میں فقر بوزرو عشق بلالی ہے، ملائک رش کرتے ہیں میری نسبت جو عالی ہے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا ہمہ جہت علمی اور ادبی پروگرام اہل قلم، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعید. ملتان صوفیہ کا مرکز، اہل تصرف و تصوف ملتان کی پہچان. یوں تو سیاسی، سماجی اور مذہبی طور پر ملتان میں انگنت شخصیات ہیں جو اپنے اپنے پلیٹ فارم سے مختلف پروگرامز کرتے رہتے ہیں، مختلف سماجی تنظیموں کے عہدیداران اور ممبر ہیں، لیکن ان میں ایک انتہائی ممتاز و ممیز شخصیت بانی و صدر مرکزی میلاد کمیٹی ملتان، متحدہ میلاد کونسل کے بانی، تحریک صوبہ ملتان کے جنرل سیکرٹری، معروف سماجی اور سیاسی و مذہبی رہنما، خوبصورت اور خوبصیرت شخصیت کے مالک محترم رکن الدین حامدی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں انہیں اس شعر کے ساتھ پروگرام اہل قلم میں خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. جناب رکن الدین حامدی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ پروگرام اہل قلم میں تشریف لائے. بہت شکریہ. اچھا حامدی صاحب، ماشاءاللہ آپ صاحب نسبت بزرگ ہیں، تو میں یہ جاننا چاہوں گا، بلکہ ہمارے ناظرین کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، کہ یہ جو مذہبی تحریکات کا رجحان ہے، اس کی بنیاد کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبی کا خیر خلقی کلیم. بہت شکریہ راجہ کوثر سعید صاحب. ایک تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج آپ کے سامنے میں تشریف میں حاضر ہوا ہوں. اس کا تعلق بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زمین سے ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو تحریکوں کا تعلق ہے، بعض اوقات ان تحریکوں کا تعلق کسی وجہ سے ہوا کرتا ہے، اور اکثریت ہم جب دیکھتے ہیں ان تحریکوں کا تعلق جو ہے وہ مظلومیت سے ہے، یعنی کہ احساس کمتری سے ہے. وہ اکثر تحریکیں تو وہ ہیں، اور کچھ تحریکیں مذہبی ان کا تعلق ہوتا ہے زمینی حقائق سے، زمین سے ہوتا ہے زرخیزی. کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ تحریکوں میں ہی زندہ رہتے ہیں، وہ بغیر تحریک کے رہ نہیں سکتے. وہ گھر میں بھی رہیں تو ایک تحریک ہوتے ہیں وہ. ہاں بالکل بلکہ وہ ایک ذات میں انجمن ہے. بالکل ایسے. تو تحریک بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی انقلابی رہنما مل جاتا ہے، اور کچھ لوگ جو سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کو جگا لیتا ہے، اور جو تحریک کو پسند نہیں کرتے وہ تحریک کا حصہ بن جاتے ہیں، جس میں بڑی روشن مثال تحریک پاکستان کی ہے. جو اہلیان ہند کے جو مسلم تھے نا، ان کی پتہ نہیں خواہش یہ تھی کہ نہیں تھی، لیکن جو ان کو لیڈر ملا نا، اس نے خواہش دے دی ان کو، ایک خواب دے دیا. ہاں، وہ خواب دے دیا، ہاں ایک خواب دے دیا ان کو نا. اچھا پھر وہ پیچھے نہیں ہٹے. اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لیڈر پیچھے ہٹنا چاہے اور اس کے محرکین تکڑے ہوں تو وہ ہٹنے نہیں دیتے. پھر کہتے ہیں بابا جی اب ہم نکل آئے ہیں، آپ تو واپس جا سکتے، ہم نے واپس نہیں جانا. ٹھیک ہے نا. تو تحریکوں کا تعلق بعض اوقات مختلف چیزوں سے ہوا کرتا ہے، تو وہ چیزیں جب جنم لیتی ہیں تحریکیں بن جایا کرتی ہیں. لیکن میں ایک چیز اور بھی یہاں پہ کہوں گا، اب حالات بدل گئے. زرعی ملکوں میں تحریکیں کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتی ہیں. تحریک اگر ہم دیکھیں، معاشی تحریک یا سیاسی تحریک، یہ وہی کامیاب ہوگی جہاں پہ بھوک، افلاس اور ننگ ہوگا. زرعی ملکوں میں ہر گھر میں دانے ہوتے ہیں، بھوکا کوئی سوتا نہیں ہے. جب تک بھوک نہیں ہوگی وہ لڑے گا نہیں، وہ باہر نہیں نکلے گا. جتنے بھی زرعی ملک ہیں وہاں پہ تحریکیں پاکستان میں جتنی بھی تحریکیں آئی ہیں، اس کا ایک ٹائم پیریڈ رہا ہے تھوڑا سا، اس کے بعد وہ دم توڑ گئی ہیں، کھڑی نہیں رہ سکی، بالکل بھی نہیں رہ سکی. اس کی وجہ زراعت ہے ہمارے یہاں.
بھوک اور افلاس کی گفتگو تو ہے، لیکن پاکستان میں بھوکا سوتا نہیں ہے کوئی، قطعی طور پہ نہیں سوتا، تو وہ تحریک کبھی بھی جنم نہیں لے گی وہاں پر. ہاں تھوڑی دیر کے لیے رہے گی ضرور، وہ ختم ہو جائے گی. اچھا یہ ماشاءاللہ جو آپ کا بچپن ہے وہ کن اولیاء اور اصفیاء کے ساتھ گزرا اور ان سے آپ نے کیا فیض پایا؟ اچھا خوبصورت سوال ہے آپ کا. میرے والد گرامی کا نام تھا جمیل الدین حامدی، اور وہ ہندوستان سے جب پاکستان آئے تو غالباً 11 سال ان کی عمر تھی، اور وہاں پہ ان کا تعلق رہا پیر طریقت مولانا حامد علی خان صاحب سے. تو میرے والد گرامی کی جو پیدائش ہے وہ ہریانہ میں ضلع روہتک میں تھی. وہاں پہ ایک مدرسہ تھا خیر المعاد، ٹھیک ہے. اور خیر المعاد تھوڑا سا میں یہاں پہ کلیئر کر دوں، اس کے بانی پیر طریقت مولانا حامد علی خان صاحب نہیں ہیں، اس کے بانی اہل روہتک تھے. یہ مدرسہ ان کا تھا. حضرت تو یو پی سے ایز اے ٹیچر وہاں پڑھانے کے لیے آیا کرتے. بلکہ جو میری معلومات ہیں کہ سید مہدی حسن طارق صاحب کی جو آبا و اجداد تھے یہ مدرسہ ان کا تھا. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے انہی کا، وہی بانیان میں سے ہیں، بالکل ایسے. اب تو خیر وہ آخری ان کا جو تھے وہ پروفیسر سباز صاحب تھے، وہ بھی انتقال فرما گئے. وہ تو بہت پہلے ہو گیا تھا، وہ تو بہت پہلے ہو گیا تھا. اب ہاں ان کا تو ابھی ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو میرے والد صاحب کو ان سے ایک تعلق تھا، ایک لگاؤ تھا، اور وہ یوں سمجھ لے ایک عشق اتنا تھا میرے والد صاحب کو اس روحانی شخصیت سے کہ حد اور بس تھی، حد اور بس والی بات تھی. جب پاکستان آ گئے تو حضرت واپس چلے گئے یو پی، پاکستان نہیں آئے مہاجرین کے ساتھ. تو میرے والد صاحب آنے کے بعد بھی ایک عرصے تک جاتے رہے، کیونکہ ان کو جو چند چیزوں سے پیار تھا اس میں ایک ان کا اپنا شہر روہتک تھا. وہ یہاں پہ روتے تھے اور اپنے شہر کو یاد کرتے تھے، اور اس پہ کچھ لکھنے کی کوشش بھی کرتے تھے. ایک میں ذرا سی مثال دوں، ایک عجیب سی بات وہ لکھواتے، کہتے میرے روہتک شہر میں تو گائیں ٹکر مارتی تھی اور بھینس کچھ نہیں کہتی تھی. جب میں ملتان میں آیا ہوں تو یہاں پہ بھینس ٹکر مارتی ہے اور گائیں کچھ نہیں کہتی. یہاں کے جانور بھی عجیب ہیں، میرے شہر جیسے نہیں ہے. پھر وہ کہتے میرے شہر میں جو چوپائے تھے جب وہ روڈ پہ جاتے اور کوئی ہارن کو شور ہوتا تو بدک کے سائڈ پہ جاتے تھے، لیکن ملتان کے جانور چوپائے جب چل رہے ہوتے ہیں نا، ہارن بھی دیتے رہو یہ ہٹتے نہیں ہیں. تو میرے شہر کے جانور بڑے اچھے تھے، کیا یادیں تھیں ان کا. تو وہاں کی مسجدیں، وہاں کے دربار، وہ کھیت کھلیان، ساری باتیں وہ کرتے. تو بار بار وہ اکثر جایا کرتے تھے ہندوستان آنے کے بعد بھی. ایک تو سلسلہ نقشبندیہ سے تعلق تھا، تو حضرت مجدد پاک کے عرصوں میں سرن شریف جایا کرتے تھے. تو ساتھ وہ 2 ویزے لے کے جاتے تھے لازمی، روہتک شہر لازمی جاتے، اپنے پرانے گھروں میں جاتے، ان مسجدوں میں نمازیں پڑھتے، روتے چیختے. وہ ان لوگوں سے بھی ملتے تھے، ان سے مل کے آتے تھے وہاں پہ. تو پھر اپنے یو پی چلے جاتے حضرت صاحب کے پاس اور پھر منت کرتے کہ آپ نے آنا ہے. اینڈ یہ کہ وہ کامیاب ہو گئے ان کو پاکستان لانے میں، حضرت تشریف لے آئے. تو کہہ سکتے کیوں میرے دادا جی بھی مومن الدین حامدی صاحب وہ بھی ہندوستان سے حامدی تھے، میرے والد صاحب بھی حامدی تھے. تو سلسلہ تو ہمارا نقشبندی رہا، ٹھیک ہے نا. گویا نسبتوں کا اثر بھی ہوتا ہے، آدمی معتبر بھی ہوتا ہے، جو گدائی کے تخت پر بیٹھے بے گمان تاجور بھی ہوتا ہے. بالکل ایسے. تو یہ تاجوری جو ہے وہ مولانا حامد علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے سے نصیب ہوئی. اچھا پھر میرے والد صاحب نے کہا بیٹا جب جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا نا تو نسبت پھر وہی رہے گی، کوئی قومیت نہیں ہوتی ہے. ہمارے ہاں جو سرکاری جیسی چیزیں ہوتی ہیں نا، نام ولدیت قوم، ہمیشہ قوم میں حامدی لکھوایا ہے ہمیشہ سے، اور آج تک بھی جتنی بھی سرکاری چیزیں ہیں اس میں قوم کی جگہ حامدی ہوتا ہے. تو میں کہتے ہیں بھائی یہ قوم تو نہیں، کہتے بیٹے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دیا، بس یہی ہماری قوم ہے، یہی قوم ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے کوئی بھی قوم، ذہن میں رکھے. تو تعلق تو سلسلہ نقشبندی سے وہ ہمارا رہا ہے اور انہیں بزرگان دین سے. پھر ملتان چونکہ میری ایج تو اتنی نہیں ہے لیکن یہ تحریکوں کا شہر رہا ہے، تحریک نظام مصطفیٰ ہے، تحریک ختم نبوت ہے، یہ تمام تحریکیں. پھر بزرگان کا آنا جانا، ان کا سلسلہ، تو ہمارے گھر کافی سارے بزرگ آیا کرتے تھے. علامہ شاہ محمد نورانی صاحب، مولانا عبدالستار نیازی صاحب، غزالی زماں، پیر ولی محمد چادر والی سرکار، یہ سب بزرگوں سے الحمدللہ ہم فیض یاب رہے ہیں. پورے بلکہ پورے اہلیان ملتان فیض یاب رہا ہے. اور آپ پر تو خصوصی شفقت الحمدللہ. ناظرین، ابتدا میں فقط محبت تھی، ابتدا میں فقط محبت تھی، پھر مجھے عشق ہو گیا تم سے. اور جو عشق ہے یہ جناب رکن الدین حامدی صاحب کو پورے عالم میں روشناس کرا رہا ہے. اور ان کے صدقے سے میلاد کونسل اور مرکزی میلاد کمیٹی
بہت بڑے بڑے پروگرام کرتی ہے، اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International. ویلکم بیک ناظرین. عشق سرکار کی ایک شمع جلالو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلالو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. جناب رکن الدین حامدی، آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ بانی و صدر ہیں مرکزی میلاد کمیٹی ملتان کے. اس حوالے سے جو آپ کی تحریکات ہیں، میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو اس سے آگاہ کیجیے. اس کی ابتدا کب ہوئی، کتنے جلوس جو ہے ماشاءاللہ اب تک نکل چکے، اور ان جلوسوں میں کس انداز سے تو اس کو اہتمام کے ساتھ یہ سارے پروگرام ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے تاکہ یہ تاریخ کا حصہ بن جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری مرکزی میلاد کمیٹی کی جو جدوجہد ہے یہ 90 کی دہائی سے ہے. اچھا ماشاءاللہ. ہم نے جو پہلا اپنا جلوس میلاد کو جلوس کی جب شکل ہم نے دی تو غالباً یہ 1991 میں پہلا جلوس ہم نے میلاد انعقاد کیا اسی علاقے میں شاہ رکن عالم میں. اور اس کے بعد 31 جلوس اس کے ہو چکے ہیں، اور 12 ربیع الاول سے قبل پورے جنوبی پنجاب میں سب سے بڑی میلاد ریلی ہوتی ہے. اور مقصد جلوس نہیں ہے، جلسہ جلوس تو آپ جب چاہیں ہو سکتا ہے، کچھ ذرا سا غلط کام کرتے ہیں جلوس ہی جلوس نکل آئے گا. ہمارے مقاصد ہیں اصل میں. میلاد منانا ہم یہ سمجھتے ہیں، جب میں ہم کی بات کرتا ہوں تو وہ میری ذاتی بات ہوتی ہے، یعنی میرا ذاتی ایک نظریہ ہے. یہ جشن ایک خاص مذہب اور خاص مسلک کے جو لوگ تھے فقط وہ انہی کا خاصا سمجھا جاتا تھا اور وہ اس کو منایا کرتے تھے اس جشن کو. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زمین پر جتنی بھی مخلوقات رب تعالیٰ نے بھیجی ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، جب اپنے محبوب کو بھیجا نا تو وہ تمام کے لیے نبی بن کر آئے ہیں. بھلے اس کا مذہب کچھ ہے، مسلک کچھ ہے، وہ مخلوق بھی کچھ ہے، انسان ہے یا نہیں ہے، لیکن نبی سب کے لیے بن کر آئے ہیں عالمی. اچھا، جب وہ سب کے لیے بن کر آئے تو ہماری سوچ یہ ہے کہ پھر ان کا جو جشن ہے آمد کا وہ سب کو منانا چاہیے بلا تقریر. یہ گفتگو بعد میں ہے کہ ان کا کلمہ گو ہے یا نہیں ہے، لیکن ان کی آمد کا جشن سب پہ فرض ہے. یہ ایمان سے پہلے کی بات ہے. جناب پہلے تشریف لائے، ایمان بعد میں آیا ہے. ٹھیک ہو گیا جناب. تو پہلی بات تو یہ پھر حقوق رسالت میں سے بھی ہے. اب بالخصوص جو ان کا امتی ہے، کلمہ گو ہے، اس کے لیے تو حقوق رسالت ہو گیا. اچھا، امتوں کے دو حصے ہم کہتے ہیں، ایک امت اجابت ہے، ایک امت دعوت ہے. ہیں تو ساری اس کی امت نا. ٹھیک ہے، تو جشن منانا سب کے اوپر فرض ہے. یہ پہلی بات تو یہ ختم ہو. جب اس سوچ کو ہم لے کے جب میدان میں نکلے تو ہم نے اس کی دعوت کو تقسیم نہیں کیا. سامنے والے کا کیا مذہب ہے ہم نے کبھی نہیں پوچھا، مسلک کیا یہ بھی نہیں پوچھا، اس کی تہذیب، اس کا تمدن، اس کی زبان کیا ہے ہم نے کبھی نہیں پوچھا. ہم نے دعوت پیش کی ہے. ہم نے پڑھا ہے کہ خوشیاں بانٹنے سے بڑا کرتی ہیں، تو خوشیوں میں کنجوسی نہیں کرنی. پھر اس رحمت للعالمین کی خوشی، اس میں کیسے ڈنڈی مار سکتا ہے کوئی؟ یہ تو ناانصافی ہوگی، تو بے ایمانی ہے جب آپ تقسیم کر کے دعوت دیں کسی کو. آپ ٹھیک ہے نا. اتنے بڑے محبوب کا جشن، اتنا بڑا، اس کا دیکھیں ہے تو بالکل بشر، لیکن اس کے نور کا حصہ ہے. ٹھیک ہے نا، اعلیٰ ترین بشر. ٹھیک ہے نا. تو پھر ہم نے اس میں ملتان میں بسنے والے جو ہندو لوگ ہیں، جو سکھ ہیں، جو مسیح ہیں، ہم سب کو دعوت پیش کرتے ہیں. پھر اہل حدیث ہیں، اہل دیوبند ہیں، اہل تشیع ہیں، ہم سب کو دعوت پیش کرتے ہیں. تمام لوگ آتے ہیں ہمارے اس میلاد میں، اور ہر شخص اپنے انداز سے میری جناب کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے نا جناب. اچھا، پھر ہم نے اس کو ایک مشن کے طور پہ اپنایا، اور اس کو یوں سمجھ لیں ہم سول سوسائٹی میں لے آئے. اس کو پراپر ہم نے ایک تہوار کریٹ کیا، اور یہ بتایا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے، اور یہ واحد جھنڈا ہے جس کے نیچے سب ایک ہو سکتے ہیں. اگر آپ نے دنیا میں امن چاہتے ہیں تو ان کے بغیر ممکن نہیں ہے، ترقی چاہتے ہیں تو ان کے بغیر ممکن نہیں ہے.
اچھا آپ اگر ایز اے مسلم اسلام کی ترویج بھی چاہتے ہیں تو ان کے بغیر ممکن نہیں ہے وہ، بالکل بھی. اچھا آپ تقسیم نہیں کر سکتے، اس ہستی کو تقسیم کرنا شرک ہے. میری جناب کو تقسیم نہیں کر سکتے آپ، بالکل بھی کہہ نہیں سکتے کہ صرف میرا ہے، میرے اجارہ داری ہے، نہیں، سب کے ہیں وہ تو سب کے لیے. وہ پوچھا نا شیطان سے کہ جب رحمت تو سب کو تقسیم ہوئی، جب وہ تشریف لائے کہ تجھے بھی کچھ ملا، کہتے ہیں ہاں. ان کی آمد سے پہلے صبح روزانہ مجھے زناٹے دار تھپڑ لگا کرتا تھا، جب میری جناب تشریف لائے وہ تھپڑ لگنا بند ہو گیا. یعنی حصہ تو شیطان کو بھی ملا میری جناب کی رحمت سے. جب سب کو حصہ وہ تقسیم کر رہے ہیں، خوشیاں وہ تقسیم کر رہے ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں قدغن لگانے والے. اس سوچ کی وجہ سے ہم پہ بے شمار فتوے بھی لگے اور فتووں کی زد میں ہم رہتے ہیں ہر وقت، کیونکہ نظریہ تھوڑا سا مختلف ہے. میں نے کہا نا جلوس آسان ہے، تھوڑے سے پیسے خرچ کریں جلوس نکل آتا ہے. یہ جلوس نہیں ہے، یہ ایک مقصد ہے، ایک مشن ہے، نظریہ ہے. دیکھیں ہم کسی کے لیے اپنے دروازے کھولیں گے نا، ہم کسی کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جناب سے کتنا محبت کرتے ہیں. اپنے قول اور فعل سے دوسروں کو متاثر کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے اندر تبدیلی آ جائے. بالکل ایسے، بالکل. دیکھیں اب آ جائے گی بات ہدایت کی، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اس کا کام. ہمارا کام میدان میں لا کے کھڑا کرنا ہے، ہاں میسج دینا ہے. ٹھیک ہوگا نہیں جناب؟ ہاں. اچھا اس تحریک میں مرکزی میلاد کمیٹی میں اور کون کون سے ایسے دوست ہیں جو آپ کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں ماشاءاللہ پچھلے 30 سالوں سے؟ سر آپ ہمارے جو ہوتی تو ایک جلوس ہے، لیکن یہ پورا سال اس کی ہم تیاری کرتے ہیں اور اس کے اب کئی حصے بن گئے ہیں ہمارے. یعنی کہ مرکزی میلاد کمیٹی کے زیر اہتمام 3 جلوس سال میں نکلا کرتے ہیں. اس کو تو اب 31 سال ہو گئے مرکزی میلاد ریلی کو. یہ ہر سال اس کا جو فارمولہ ہے وہ ربیع الاول کی جو پہلی اتوار ہے وہ اس کا فارمولہ ہوتا ہے. اس کے بعد 7 سال ہمیں ہو گئے آزادی مارچ کے عنوان سے اگست کے مہینے میں جلوس. اچھا اس کی خوبصورتی ہے وہ بھی پورے پاکستان میں اپنی نوعیت کا واحد جلوس ہے جو جنا کیپ کے ساتھ ہوتا ہے، تمام شرکا جنا کیپ کے ساتھ. ہم کہتے ہیں دیکھیں اپنے، اچھا پھر یہ زمین پہ جتنی بھی سر کیپس ہیں نا تو سب کا تعلق سمجھ لیں کسی تہذیب سے ہے. یہ سندھی ٹوپی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ پٹھانی ہے، یہ ترکی ہے، یہ وائٹ ٹوپی ہے جو کسی شخصیت سے وابستہ ہے. دنیا میں نہیں کوئی ایسی ٹوپی جو جنا کے نام سے منسوب ہے. اچھا جس جنا نے اتنا بڑا وطن ہمیں لے کر دے دیا، کیا اس کی عقیدت میں ہم ٹوپی زیب سر نہیں کر سکتے؟ تو ہم نے اجاگر کیا، اپنی نسلوں کو بتایا. چھوٹے چھوٹے بچے اس جنا کیپ کے ساتھ آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ جب اوڑھتے ہیں تو پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، پھر ہمیں بتانا پڑتا ہے. دیکھیں جو قومیں اپنے اکابرین کو بھول جاتی ہیں پھر بربادی ان کا مقدر بن جاتی ہے. تو کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں اس کو یاد رکھنا. جو دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے ایسا. اب تیسرا جلوس اس کا پہلا یہ یعنی اس سال پہلا جلوس ہے وہ کاروان جشن معراج. اچھا ماشاءاللہ. اچھا یہ جو جلوس ہے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جلوس پیورلی مقام مصطفیٰ سے اس کا تعلق ہے اور ہر میلادی پہ فرض ہے. وہ تو تمام مخلوقات کے لیے وہ جشن ولادت، یہ میلادی پہ فرض ہے. اگر میلادی ہے تو معراج میں آئے گا وہ لازمی، سمجھتا وہی ہے. معجزہ تو پھر یوں سمجھ لیں تمام معجزوں کا معجزہ ہے، تمام معجزات کا معجزہ ہے. لیکن اصل میں بتانا کیا تھا، ضرورت نہیں تھی، اس کا محبوب تھا، وہ محب تھا. یہ تو ہمیں بتانا تھا، یہ کسی کو جتانا تھا. نبی اور مرسلین بہت آئے ہیں، اس کے پیغمبر بہت آئے، سب کو بتانا تھا کہ میں کوئی کسی حد کا پیار نہیں کرتا ہوں، اس سے پیار لامحدود ہے، حد اور بس والا پیار ہے. یہ مقام بتانا تھا اصل میں، اس کا مقام کیا ہے، یہ جو میرا محبوب ہے اس کا مقام کیا ہے. تو بیسیکلی جلوس مقام مصطفیٰ کا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں اس کے تحفظ کی، سب سے پہلے وہ آئیں گے مقام مصطفیٰ پہ، تبھی ناموس کی بات ہوگی. تو اس کو کریٹ کرنے کے لیے یہ پس منظر میں جا رہی تھی چیزیں. اصل میں وہ ایک بات آپ نے سنی کہ اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اصل میں اس کی رسی چھوڑ دی. اس کی جب رسی چھوڑ دی نا اب ڈھیر سارے ایام منائے جاتے ہیں، ڈھیر ساری نیازیں آ گئیں، وہ پس منظر میں چلا. تفریقیں بھی اس طرح ہو گئے نا، گروپ بن گئے، تقسیم در تقسیم کا سلسلہ اب جاری و ساری ہے. ہمیں اصل کی طرف لوٹنا ہے. میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا،
اور تیری معراج کے تو لوہو قلم تک پہنچا. تو آپ اس معراج کو جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو اس طرف راغب کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین یہ ساری وہ تحریکات ہیں جو عموماً اس یعنی ترتیب اور سلیقے کے ساتھ بہت ہی کم سننے کو ملتی ہیں. تو ماشاءاللہ محترم رکن الدین حامدی اور ان کے جو دوست ہیں وہ اس سارے سلسلے کو سارے سال چاک آؤٹ کرتے ہیں اور پھر مخصوص ڈیٹوں میں مخصوص تاریخوں میں یہ سارے پروگرام ہوتے ہیں جس میں سے ایک کاروان جشن معراج جو ہے. اچھا حامد صاحب ماشاءاللہ آپ سیاسی سماجی اور مذہبی رہنما ہیں تو میں چاہوں گا کہ یہ جو تحریک صوبہ ملتان ہے آپ اس کے جنرل سیکرٹری ہیں اور ایک بڑا اہم عہدہ ہے اور یقیناً تحریک صوبہ ملتان جو ہے وہ ملتان کے لیے الگ صوبے کے لیے بہت زیادہ متحرک ہے اور اس میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو پوری کابینہ ہے وہ سبھی لوگ جو ہے وہ ہمہ وقت تحریک صوبہ ملتان کے لیے کام کرتے رہتے ہیں. تو اس تحریک صوبہ ملتان کا جو بنیادی مقصد ہے یا اس کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ کیا ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے یہ آپ نے نا یوں سمجھ لیں میری روح کو ہلا دیا یہ سوال کر کے نا. ملتان سندھ کے پانیوں سے لے کر اور کشمیر کے پہاڑوں تک یہ ریاست ملتان رہی ہے اور اب اس پورے خطے میں اس کے درمیان جتنے بھی شہر ہیں تمام ریاست ملتان کی خیرات ہیں. اچھا راجہ صاحب ملتان جب بھی تھا جب پنجاب نہیں تھا اور ملتان جب بھی تھا جب پاکستان نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا. قدیم اور عظیم دھرتی ہے. اصل میں ہم اس کے نالائق بیٹے ہیں اور اس کے ناموس کی جد و جہد میں شامل ہیں. جو شخص ملتان کے نام کو اس کی زبان کو اس کی ثقافت کو تہہ و بالا کرنا چاہتا ہے سمجھو وہ غدار ملتان ہے. وہ ملتان کا بیٹا نہیں ہے. دھرتی ماں ہوا کرتی ہے اور ماں کے بیٹے خیرت مند ہوا کرتے ہیں. ماں کا سودا نہیں کرتے کبھی بھی. ماں کے نام کے ایک ایک انچ کی حفاظت کریں گے. اس کے نام کو کبھی ہم پس منظر میں جانے نہیں دیں گے. حالانکہ میرے اجداد تو یہاں نہیں پیدا ہوئے. میں حیران ہوں ان لوگوں پر کہ جن کے اجداد بھی یہیں پیدا ہوئے پھر ملتان کی مخالفت سمجھ سے باہر ہے. یو ٹرن لے لیا انہوں نے. ہم اصل تو جنگ ان کی لڑ رہے ہیں. یہ اصل تو دیکھو نا جس زمین میں ہمارے اجداد آرام فرما رہے ہیں اس کا نام کیسے مٹا سکتے ہیں. پھر جتنے بھی سلاطین بزرگان دین اور حکمران یہاں سے گزرے ہیں بھلے وہ یہاں نہیں پیدا ہوئے یقین جانے انہوں نے فخر محسوس کیا کہ اپنے نام کے ساتھ ملتانی کا لاکہ لگایا ہے حالانکہ پیدا یہاں نہیں ہوئے. یہاں ایک دلچسپ بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ سے پہلے جناب راؤ عبدالقیوم شاہین صاحب جو آپ کے مرکزی چیئرمین ہیں ان کا انٹرویو بھی ہوا. تو اس میں میں نے ایک دو جملے پڑھے میں جاؤں گا کہ وہ آج پھر دوبارہ دہرا دوں انہیں کہ تہذیب و تمدن و روایات سوغات کھانے سب ملتانی تو پھر جھگڑا کیسا. مثال کے طور پر ملتانی سون حلوہ ملتانی مٹی ملتانی کڑھائی ملتانی لیمپ ملتانی خصے ملتانی دھسے ملتانی زبان سریا ملتانی کر ارشد ملتانی اسد اللہ خان ملتانی میاں سکندر ملتانی امید ملتانی منصور ملتانی. جب سب کچھ ملتانی تو پھر جھگڑا کس چیز کا ہے. بالکل ٹھیک. اور آپ تھوڑا سا اس کے اندر اضافہ کر لیں پوری دنیا میں مشہور ہے ملتانی آم. ملتانی آموں کی مٹھاس ملتان سے وابستہ ہے. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا تشخص ہے جو ہماری بنیاد ہے جس سے دنیا میں پہچان ہے تو ہمیں اس کے تشخص کو قائم رکھنے کے لیے اپنی تحریک کو جاری رکھنے کے لیے آپ نے یہ سارا سلسلہ. بالکل ہماری دیکھیں جی ہمارا دونوں کا دیا جنتا ہے. تیسری بات ہی نہیں ہے. ہماری یہ جدوجہد غیر سیاسی ہے. ایک تو ہم چاہتے ہیں کہ جو نیا صوبہ بنے اس کا مرکز ملتان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ اس نئے صوبے کا نام ملتان ہو صوبہ ملتان ہو. اچھا حامد صاحب یہاں اس سے پہلے کہ میں آپ سے کوئی خصوصی پیغام لوں یہ بتائیے کہ ہم ملتان کو صوبہ بنانے کے لیے اجتماعیت کیسے پیدا کر سکتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے میں ایک تو وہ تمام لوگ میرے لیے محترم ہیں جو صوبہ ملتان کے صوبہ کے نام کی مخالفت کرتے ہیں تو ملتان کے بیٹے نا بھلے مخالفت کرتے ہیں میرے بھائی ہیں وہ. ٹھیک ہے نا جناب. تو ان سے میں دست بستہ عرض کروں گا کیا ملتان میرا رکھا ہوا نام ہے کہ میرے اجداد نے رکھا تھا یا میری کوئی یادیں وابستہ ہیں. نہیں میں تو یہاں پیدا ہوا ہوں میں اس کا بیٹا ہوں میرا حق بنتا ہے. یہ میری ماں ہے یہ میری دھرتی ہے. آپ اس کے نام کو نہ مٹائیں. ملتانی زبان پوری دنیا میں مشہور ہے.
ہر جگہ اسی کے تو لہجے ہیں, ملتانی ہے وہ, ٹھیک ہے. میں جب تحریک صوبہ ملتان کی بات کرتا ہوں تو میرے نام کے ساتھ بھی رکن الدین ملتانی ہے. میں جب میلاد کی بات کرتا ہوں رکن الدین حامدی ادھر ہے, ادھر رکن الدین ملتانی ہے وہ, ٹھیک ہوگا نہیں صحیح. اچھا پھر میری خواہش کیا ہے کہ میں دنیا میں اگر کہیں ہوں اور میں مر جاؤں تو ہر صورت میں مجھے دفن ملتان میں کرنا ہے. مجھے اتنا پیار ہے اس دھرتی سے, یہ دھرتی اتنی عظیم دھرتی ہے کہ لوگوں کو نہیں انداز ہے اس بات کا. خمیر سے بنا ہوں اور اسی خمیر میں رہنا چاہتا ہوں. اور پھر ان کے لیے میں کہوں گا گر تم اپنے مرکز سے دور نکل جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے, افسانوں میں ڈل جاؤ گے. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اچھا یہاں پروفیسر انور جمال صاحب کا ایک شعر میرے سامنے ہے کہ ہے 5 پانیوں کا ادب اس زمین میں, ہے 5 پانیوں کا ادب اس زمین میں, شعر و سخن کے ذائقے ملتانیوں سے پوچھ. بالکل ایسے, اب دیکھیں نا کیسی سند ہے. بالکل ایسے. اچھا اسی طرح جناب وسیم ممتاز صاحب کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ کوئی پوچھے کہ وفا اور محبت ہے کہاں, کوئی پوچھے کہ وفا اور محبت ہے کہاں, میں بتاؤں کہ یہ گرمی میرے ملتان میں ہے. بالکل ایسے ہے. ہر چیز میں ملتان کا لفظ آ رہا ہے اور ملتانی کا لفظ آ رہا ہے تو ہمیں اسی تشخص کو پروان چڑھانا ہے. بالکل ایسے ہے. اچھا ناظرین, محترم رکن الدین ملتانی حامدی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو کی, اور میلاد کونسل کے حوالے سے بھی, میلاد کمیٹی کے حوالے سے بھی, تحریک صوبہ ملتان کی بھی باتیں ہوئیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ محترم رکن الدین ملتانی حامدی ہمارے ناظرین کو اپنی زندگی کے تجربات کی روشنی میں کوئی خصوصی پیغام جو ہے وہ عطا فرمائیں. جی بہت شکریہ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ہر سال بڑے تجھ کو احترام کے ساتھ نبی آخر زماں کا جشن ولادت منانا چاہیے اور اس کی دعوت کو عام کرنا چاہیے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑی محفل نعت یا کوئی جلسہ اپنے گھر پہ منعقد کریں, کوئی ضروری نہیں ہے. آپ اپنے اہل محلہ کو اکٹھا کر لیں یا گھر کے افراد اکٹھے ہو جائیں, اور میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ آپ گھر میں دعوت دیں, آئیں آج میلاد کے نام پہ چائے اکٹھا پیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میلاد کو آپ اس کو عام کریں, اس سے وابستہ ہو جائیں, پہلی بات. دوسری بات ملتان کے حوالے سے میں کہوں گا آپ جہاں بھی جب چلے جاتے ہیں تو جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ملتان سے, ٹھیک ہے نا. اپنی شناخت ملتان بتاتے ہیں آپ, تو پھر ملتانی ہونے میں فخر محسوس کریں, ملتانی زبان کی ترویج کریں اور کہیں کہ زبان ایک ہی اور وہ ہے ملتانی. گو کہ میری مادری زبان نہیں ہے ملتانی, لیکن مجھے اس پہ فخر ہے کیونکہ میری مٹی کی, میری دھرتی کی, میری شہر کی وہ زبان ہے, ٹھیک ہے نا جناب. اور آپ نے اس کا دفاع کرنا ہے اگر آپ ملتان کے بیٹے ہیں تو. یہ دھرتی ماں ہے اور ہر غیرت مند بیٹا اپنی دھرتی ماں کے دفاع کے لیے سب کچھ لٹا دیتا ہے. جب تک اس زمین پر اس کے غیرت مند بیٹے زندہ ہیں انشاءاللہ تعالی اس کے نام کو آنچ نہیں آنے دیں گے. ہمیں کو جرت اظہار کا سلیقہ ہے, یہ شعر میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. ہمیں کو جرت اظہار کا سلیقہ ہے, صدا کا قحط پڑے گا تو ہم ہی بولیں گے انشاءاللہ. اچھا جناب محترم رکن الدین ملتانی حامدی, آپ کا شکریہ کہ آپ مکھی نیوز کے پروگرام اہل قلم میں تشریف لائے اور آپ نے بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کی. زندگی بخیر انشاءاللہ, ہم آپ کے شانہ بشانہ. تو ناظرین ایک شعر کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا, دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ. سبحان. میزبان راجہ کوثر سعیدی کو مکھی نیوز کے پروگرام اہل قلم سے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International.